بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ برسیسا نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ وہ کسی کو ملتا نہ کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ سارا شہر برسیسا کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان کو برسیسا کی یہ خوبی برداشت نہ ہوئی تو شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا کی یہ عادت تھی کہ جب وہ عبادت سے تھک جاتا تو کچھ دیر کھڑکی کے باہر جھانک لیا کرتا۔ برسیسا کے عبادت خانے کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے، اسی وجہ سے وہاں کچھ خاص آبادی نہیں تھی۔ شیطان نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ برسیسا دن میں سے ایک دو دفعہ اپنے کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی شکل و صورت اختیار کر لی۔ جب برسیسا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے پایا۔ برسیسا یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ آدمی رکوع کی حالت میں تھا۔ پھر کچھ وقت بعد جب برسیسا نے تیسری دفعہ دیکھا تو وہ آدمی سجدے کی حالت میں تھا۔ کئی دن اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ کوئی بڑا بزرگ انسان ہے جو دن رات مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ شیطان کئی مہینوں تک ایسے ہی قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہے کون۔ جب برسیسا کے دل میں یہ خیال آیا تو شیطان نے اپنا مسلح کھڑکی کے قریب بچھانا شروع کر دیا۔ جب برسیسا نے مسلح کھڑکی کے قریب دیکھا تو باہر جھانک کر شیطان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس پر شیطان کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ میں اپنے کام میں لگا ہوں؟ مہربانی کر کے آپ مجھے پریشان نہ کرے۔ تو برسیسا سوچنے لگا کہ کیا عجب بات ہے کہ یہ آدمی کسی کی کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی بھی شان دیکھیے کہ ایک دن وہاں بارش ہو گئی۔ بارش کو دیکھ کر شیطان نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اسے اندر آنے کو کہوں۔ چنانچہ برسیسا نے شیطان کو یہ پیشکش دی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی تھا، تو شیطان نے جواب میں کہا ایک مومن کو دوسرے مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ شیطان نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک برسیسا کے کمرے میں نماز کی شکل بنا کر کھڑا رہا اور برسیسا یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی کئی مہینے گزرتے گئے۔ اب برسیسا کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی میں کوئی بڑا بزرگ ہے۔ پھر کچھ مہینوں بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام اب کہیں اور ہے۔ روانگی کے وقت تو ویسے ہی سب کا دل نرم ہوتا ہے، لہٰذا برسیسا کا دل بھی نرم تھا، تو شیطان بھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کہنے لگا اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو اس پر یہ کلمات پڑھ کر دم کر دینا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان غصے کے لہجے میں کہنے لگا تم بڑے نالائق معلوم ہوتے ہو، یہ نعمت ہمیں کئی طویل مدتوں کے بعد ملی ہے اور تم اسے لینے سے انکار کرتے ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا اچھا جی ایسا ہے تو آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھایا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ شیطان وہاں سے نکلا اور سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کو 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا جس کی وجہ سے وہ مجنونہ سی بن گئی۔
بادشاہ کی بیٹی نہایت ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے بیٹی کے علاج کے لیے حکیم اور طبیب بلوائے۔ کئی دنوں تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جب کچھ دنوں کے بعد بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تو بڑے حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروا لیا ہے، کیوں نہ اب کسی بزرگ سے بھی دم کروا کے دیکھے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی بادشاہ نے سوچا کہ ہاں، اب کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سرکاری آدمی بھیجے تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ شہر میں اس وقت سب سے بڑا نیک بندہ کون ہے۔ سب سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، اور وہ کسی سے بھی ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو تم اس کے پاس جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے پریشان کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، کئی حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے تاکہ آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ ہم اس بچی کو ہی آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ یہی اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم سے وہ بچی ٹھیک ہو جائیں گی۔ برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تھا، آج اسے آزمانے کا اچھا موقع ملا ہے، اس بہانے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک ہے یا نہیں۔ چنانچہ برسیسا نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیمار بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ برسیسا نے جیسے ہی دم کیا تو بادشاہ کی بیٹی فوراً ہی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی شیطان نے ہی بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان بچی کو چھوڑ کر چلا گیا اور بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم کرنے سے ہی ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 مہینے کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور بادشاہ پھر بچی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا۔ برسیسا کے دم کرتے ہی شیطان بچی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے ہی 2-4 مرتبہ اور ہوا۔ بادشاہ کو اب پختہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج برسیسا کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی سارے شہر میں شہرت ہو گئی کہ اس کے دم کرنے سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو وہ اپنے شہزادوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے۔ بادشاہ نے مشورہ مانگا تو کسی نے کہا کہ آپ کے وزیر کے پاس چھوڑ جائے، کوئی کچھ مشورہ دیتا تو کوئی کچھ۔ آخر بادشاہ نے سوچا کہ اگر میری بیٹی دوبارہ بیمار پڑ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ صرف آپ پر ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ بالغ بچی اکیلے میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ صرف اجازت دے دے، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں، پھر یہ اسی گھر میں ٹھہریں گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ برسیسا کھانا بنا رہا تھا، اتنے میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنا کھانا تو بناتا ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ وہ اپنے لیے کھانا بنا پائیں گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول چلتا رہا۔ پھر شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور اس لڑکی کو کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی غیر مرد نے دیکھ لیا
تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ برسیسا کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ لڑکی کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے اسی طرح گزر گئے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے یہ لڑکی اور بھی زیادہ بیمار ہو جائے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی برسیسا نے کہا، ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جائے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ برسیسا کے واعظ کا لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں پڑھنی اور وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ دیکھ تیری نصیحت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحتیں تمہیں روزانہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ برسیسا نے روزانہ ہی نصیحتیں کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح نصیحتیں کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور یہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت غلط تاثر پیدا ہو جائے گا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، درمیان میں پردہ تو ہوگا ہی۔ چنانچہ اسی طرح سے واعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آدمی پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اسی لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کیواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، لڑکی بھی دور کھڑے ہو کر سن لیا کریں گی۔ چنانچہ برسیسا نے اب دروازے سے اندر ہی کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر برسیسا کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ لڑکی بھی عبادت کرتی ہے۔ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا اور آخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ ایک دن لڑکی برسیسا سے کہنے لگی کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیتی ہوں، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کرنا اور میں دور ہو کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا بہت اچھا۔ پھر لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے اور گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور دونوں پست آواز میں بات چیت کر لیا کرے۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کے چارپائی سے نزدیک ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تو شیطان نے لڑکی کو سجا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور برسیسا لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی کے ساتھ گزرنے لگا۔ پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ تینوں شہزادے واپس آئے اور آ کر اپنی بہن کی خبر لی تو انہوں نے شہزادی کو بڑی خوش و خرم پایا اور دیکھا کہ شہزادی برسیسا کے گن گا رہی ہے۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد
شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ اس نے اب برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق ڈال دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب برسیسا جس وقت نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہ شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان بھی لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا۔ لڑکی سراپا نازنین اور رشک کمر اپنے انداز و اداؤ سے برسیسا کا دل لبھانے لگی، یہاں تک کہ برسیسا نے اپنی چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور نظر کو جذب کرنے والی پایا۔ چنانچہ برسیسا اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے بھی مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ دونوں زنا کر بیٹھے۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور دونوں نے زنا کر لیا تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، اور اس دوران شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ جب برسیسا کو پتہ چلا کہ شہزادی حمل سے ہے تو برسیسا کو فکر ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو زندہ ہی درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا عیب بھی چھپائیں گی اور ساتھ ہی تمہارا بھی عیب چھپا لیں گی۔ برسیسا کو یہ خیال آتے ہی اس کے ڈر اور خوف کے سبھی پردے دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایسا کچھ وقت تک چلتا رہا، پھر ایک وہ دن بھی آ گیا جب شہزادی نے اس بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے کافی عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور شہزادے بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دیں گی، اسی لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت ہی مٹ جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب شہزادی اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ شہزادی نے ادھر ادھر ڈھونڈا تو بیٹے کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ چنانچہ اب شہزادی برسیسا سے خفا رہنے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھ یہ تو ماں ہے، یہ ہرگز اپنے بچے کو نہیں بھلائیں گی۔ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کو بتائیں گی یا نہیں، لیکن اب تو یہ ضرور سب کو بتا دیں گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج بچا ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے باس اور نہ بجے باسوری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھیں گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی تھی، اسی وجہ سے مر گئی۔ جیسے ہی برسیسا کے دل میں یہ بات آئی تو وہ کہنے لگا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور جہاں اس نے اس بچے کو دفن کیا تھا اسی کے ساتھ ہی میں اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد بادشاہ واپس آ گئے اور اپنے تینوں بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو واپس لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے ساتھ تھی اور اب ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی اور بڑی نیک تھی اور ایسی ایسی عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، دیکھیے اس صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم جنگ کے لیے گئے تھے اور اسے برسیسا کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ شیطان خواب میں اسے کہنے لگا وہ مری نہیں تھی۔ تو شہزادی کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ اگر مری نہیں تو پھر اس کا کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ برسیسا نے اس سے زنا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اس کو قتل کر دیا اور بچے کو بھی اس کے ساتھ فلاں جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد شیطان خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ بتایا، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر اسے بھی یہی سب کچھ بتایا۔ تینوں بھائی صبح کو جب اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس پر دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تیسرے بول پڑا کہ ہاں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا ہی خواب کیسے آیا؟ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ اس پر دوسرے نے کہا بھائی چھوڑو، یہ بھی کوئی بات ہے، جانے دو۔
تو وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر دونوں بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر اب وہ زمین کھود ڈالی تو انہیں اس میں اپنی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب برسیسا کو قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے سامنے اپنے گھنونے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا، اور جب پھندے کو کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے ٹھیک 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار آدمی کی شکل میں آیا۔ شیطان برسیسا سے کہنے لگا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار آدمی ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا، سنو، وہ دم بھی تمہیں میں نے بتایا تھا اور اس لڑکی پر بھی اثر ڈال کر اسے بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا تھا، اور اب اگر تو بچنا چاہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ تم میری یہ ایک بات مان لو اور میں تمہارا کام کر دوں گا۔ برسیسا نے کہا، میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا، بس یہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے۔ برسیسا کے حواس خراب ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا، چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد توبہ بھی کر لوں گا اور اللہ کے ہونے کا اقرار بھی کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں ہے اور میں خدا کا انکار کرتا ہوں۔ برسیسا کا یہ کہنا تھا کہ عین اسی وقت کھینچنے والے نے رسہ کھینچ دیا اور یوں سب سے بڑے عبادت گزار کی کفر پر موت ہو گئی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کتنی لمبی تدبیر کر کے انسان کو گناہ کے کتنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے اس وار سے انسان خود نہیں بچ سکتا، بس اللہ اسے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی ایسی تدبیروں سے محفوظ رکھے۔